بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 13 کے پارٹ 2 پریگمیٹزم کا کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پریگمیٹزم کا جو لیکچر نمبر 1 تھا، پریگمیٹزم کا انٹروڈکشن اور اس کے فنڈامنٹل پرنسپل جو تھے پریگمیٹزم کے، وہ پڑھ چکے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے پریگمیٹزم ان ایجوکیشن۔ ایجوکیشن میں پریگمیٹزم کا کیا کردار ہے، اس کے آگے پھر سب ٹاپک جو ہے پریگمیٹزم اور ایمز آف ایجوکیشن ہوگا، اور پریگمیٹزم اینڈ کریکولم ہوگا، پھر پریگمیٹزم اینڈ میتھڈز آف ٹیچنگ، اور اس کے علاوہ پریگمیٹزم اینڈ ڈسپلن، پھر جو ہے پریگمیٹزم اینڈ ٹیچر۔ یعنی اس کے مزید جو ایجوکیشن میں 5 سب ٹاپکس ہے، وہ یہی ہے کہ پریگمیٹزم اور ایمز آف ایجوکیشن، ایجوکیشن کا ایمز کیا ہوگا پریگمیٹزم کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے پریگمیٹزم کے نزدیک کریکولم کس طرح ہوگا۔ پھر تھرڈ پوائنٹ جو ہوگا وہ ہوگا کہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے پریگمیٹزم اڈاپٹ کریں گے، اور پھر پریگمیٹزم کا ڈسپلن کے حوالے سے کیا کہنا ہے، اور آخر میں جو ہے پریگمیٹزم اور مطلب ٹیچر کا رول کیا ہے پریگمیٹزم میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کنکلوژن اور میرٹس اور لمیٹیشن آف پریگمیٹزم آج ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ جو ہے پریگمیٹزم ان ایجوکیشن۔ سنس pragmatism is a practical and utilitarian school of philosophy, it has influenced education to the maximum extent۔ جس طرح پہلے ہم لیکچر نمبر 1 میں اس کے پڑھ چکے ہیں کہ یہ پریگمیٹزم جو ہے یہ پریکٹیکل اور یوزفل جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں، ایسا اسکول آف تھاٹ ہے، ایسا اسکول آف فلسفی ہے، تو اس لیے اس کا ایجوکیشن پہ کافی حد تک میگزیمم حد تک جو ہے اس کا رول ہے، ٹھیک ہے۔ The philosophy does not believe in imparting education for its own sake۔ یہ اس طرح نہیں، یہ فلسفی کے مطلب does not believe in imparting education for its own sake، اپنے خاطر جو ہے نا تعلیم کے لیے اس کا امپورٹنگ جو ہے ایجوکیشن کو لاگو کرنا، ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کرنا، یہ اس طرح کی چیزوں پہ بلیف نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں it is to be imparted with reference to human needs، بلکہ یہ انسانی ضروریات کو اور اس کی ریکوائرمنٹس کو، اس کی ڈیمانڈس کو دیکھ کے یہ جو ہے نا ایجوکیشن امپارٹ کریں گے۔ It should enable the child to solve his daily problem and also to lead a better and happier life by creating new values۔ تو اس کا مطلب یہ سوچتے ہیں کہ ویلیو جو ہے نا وہ ابھی میکنگ پروسیس میں ہے، ابھی بن رہی ہے، تو یہ چائلڈ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے جو زندگی کے اس کے جو ریئل پرابلم ہے، ڈیلی پرابلم ہے، وہ اس کو سالو کر سکے، اور ایک اچھی اور بہتر اور خوشحال زندگی جو ہے نا وہ گزار سکے۔ اور اس سب کے لیے وہ کیا کرے گا، نیو ویلیو کریٹ کرے گا۔ تو نیو ویلیو کریٹ کرنے سے جو ہے نا ایک لرنر جو ہے، ایک چائلڈ جو ہے، اس کے ڈیلی پرابلم جو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے یہ نیو ویلیو کریٹ کرے گا تاکہ یہ خوشحال اور بہترین زندگی کو بسر کر سکے۔ Education therefore must have its intellectual, moral, aesthetic, social and physical aspects۔ تو اس لیے ایجوکیشن کے لیے جو ہے نا انٹلیکچوئل اور ذہنی جو ہے، مورل اخلاقی، ایستھیٹک جو ذوق جمالیات سے تعلق رکھتا ہے، خوبصورتی اور اس طرح کی چیزوں سے، آرٹس اور میوزکس اور یہ چیزیں اس میں آئیں گی۔ سوشل جو کہ سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سوشل انٹریکشن وغیرہ، اینڈ فزیکل آسپیکٹس، اور یہ سارے جو ہے نا آپ کے ڈیولپمنٹس آتے ہیں۔ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، مورل ڈیولپمنٹ ہے، ایستھیٹک ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے، فزیکل آسپیکٹ جو ہے، فزیکل ڈیولپمنٹس، یہ سارے مطلب سوسائٹی میں جو سوشل پروسیس ہوں گے، یہ سارے ہولسٹک ڈیولپمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں اس کا کردار ہو۔ ہولسٹک ڈیولپمنٹ مین سارے ڈیولپمنٹ جتنے ڈیولپمنٹس ہیں، اوور آل تمام کے تمام ڈیولپمنٹس اس میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پریگمیٹزم ڈز ناٹ بلیو دیٹ ایجوکیشن از دا ڈائنامک سائڈ آف فلسفی۔ باقی فلاسفر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ ڈائنامک سائڈز ہے فلسفی کے، یہ بھی اس طرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب ایجوکیشن جو ہے پریگمیٹزم ڈز ناٹ بلیو دیٹ ایجوکیشن از دا ڈائنامک سائڈ آف فلسفی۔ ہاں، باقی فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے ڈائنامک سائڈز ہے فلسفی کے، لیکن یہ نہیں مانتے ہیں۔ It rather regards philosophy as the outcome of educational experiments۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ جو فلسفی آئیں گے نا
وہ ایکسپیریمنٹس کرنے کے ایجوکیشنل ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد جو ہے آؤٹ کم آئے گا وہ فلاسفی ہوگا، وہ ویلیو ہوگا، وہ ریئل چیزیں ہوں گی. باقی جو ہے فلوسوفیکل فاؤنڈیشن ہم لیتے ہیں نا کریکولم کا یا ایجوکیشن کا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ فلسفی ہی سے ہم لیتے ہیں. جو ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ فلسفی ہی سے ہم لیتے ہیں، جو کہ ہمارے ایمز ہوتے ہیں کنٹری لیول پہ، نیشنل لیول پہ، تو یہ ہمارے فلسفی سے ہم آئیڈیاز لیتے ہیں. جبکہ ہمارا ایجوکیشن جو ہے وہ ڈائنامک سائڈ ہے اور اسٹیٹک سائڈ جو ہے وہ فلسفی ہے. لیکن پریگمیٹسٹ والے جو ہے اس کے الٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ فلسفی جو ہے وہ ڈائنامک سائڈ ہے، نہ کہ ایجوکیشنل ایکسپیریمنٹس کے بعد جو آؤٹ کم آئے گا وہ ہمارے فلسفی ہوگی. ٹھیک ہے، فلسفی از دا پروڈکٹ آف ایجوکیشن. حالانکہ باقی فلاسفر جو ہے جنرلی فلسفی یہی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا پروڈکٹ آف فلسفی، لیکن یہاں پہ یہ کہتے ہیں فلسفی از دا پروڈکٹ آف ایجوکیشن. ڈیوی سیز philosophy of education is not an external application of ready-made ideas to a system of practice. ڈیوی کیا کہتا ہے؟ ڈیوی کہتا ہے کہ فلسفی جو ہے ایجوکیشن کے یہ ایکسٹرنل اپلیکیشن نہیں ہے، ریڈی میڈ آئیڈیاز آپ اپلائی کریں گے، پریکٹس میں لے کر آئیں گے ایک سسٹم کے پریکٹس میں. ٹھیک ہے، اور باقی فلاسفر اس طرح کے کہتے ہیں کہ جو فلسفی نے آپ اٹھائیں گے، اس سے آئیڈیاز اٹھائیں گے اور اس کو آپ پریکٹس میں لے کر آئیں گے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ فلسفی آف ایجوکیشن از ناٹ این ایکسٹرنل اپلیکیشن. یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے. اٹ از آن دا ادر ہینڈ a formulation of the problem of right mental and moral habitudes which should help a person to meet the difficulties of contemporary social life. contemporary کا مطلب ہے دور حاضر. ٹھیک ہے، جو بیک وقت اس وقت یہاں پہ اور مطلب ادھر بھی کوئی کام ہو رہا ہو اور اسی وقت کسی اور جگہ دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی کام ہو رہا ہے، تو یہ کنٹمپرری ہے. ٹھیک ہے، بیک وقت جو کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اٹ از آن دا ادر ہینڈ فارمولیشن آف دا پرابلم. یہ پرابلمس کو فارمولیٹ کریں گے اور کس لیول پہ؟ آف رائٹ مینٹل اینڈ مورل ہیبیچیوڈز، جو کہ اس کے مینٹل لیول اور اس کے اخلاقیات اور اس کے ذہنی استطاعت اس کے ان مطابق ہو. وچ شوڈ ہیلپ اے پرسن ٹو میٹ دا ڈیفیکلٹیز آف کنٹمپرری سوشل لائف، جو کہ یہ پرابلمز ایسے ہو جو کہ دور حاضر یا اس طرح کی جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے اور سوشل لائف میں جو یہ آئیں گے تو اس کو میٹ کر سکے، جو کہ ایک پرسن کو اس ڈیفیکلٹیز کو سالو کرنے کے لیے جو چیزیں ہے ایکسپیرینس یا ایکسپیریمنٹیشن اس طرح کی چیزیں تو یہ ہوں گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ابھی اس کا جو سب ٹاپکس ہے پریگمیٹزم اور ایمز آف ایجوکیشن کیا ہوگا. اس میں ایمز آف ایجوکیشن میں پھر آگے جو ہے 5 چیزیں ہیں. ایک ہے کریشن آف نیو ویلیوز، دوسرا ہے ایکٹیویٹی اینڈ ایکسپیرینس، تیسرا ہے پرسنل اینڈ سوشل ایڈجسٹمنٹ، جبکہ چوتھا جو ہے وہ ہے ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس، اور 5واں ہے آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ. تو یہ 5 ایمز آف ایجوکیشن ہے. کریشن آف نیو ویلیوز، جس طرح میں نے کہا کہ ویلیو جو ہے وہ مطلب ابھی میکنگ پروسیس میں ہے، اور ایکٹیویٹی اینڈ ایکسپیرینس کریں گے، لرننگ بائی ڈوئنگ کریں گے. تو اس طرح کی چیزیں جو آپ ایکسپیرینس کر کے جو گین کریں گے نا، پوسٹ پریاری نالج پہ اس کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. پرسنل اینڈ سوشل ایڈجسٹمنٹ، سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، سوشل ڈیولپمنٹ ہونا، پرسنالٹی میں سوشل ڈیولپمنٹ کا کردار، اس طرح کی چیزوں کو مطلب یہ ایمز آف ایجوکیشن اس میں پریگمیٹزم والوں کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے، ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس، جو آلریڈی چیزیں ہے اس کو دوبارہ کچھ ایڈیشن کر کے، کچھ ریموو کر کے، اس طرح کی پرانی چیزوں کو اپنی پرانی حالت میں لے کر آنا چیزوں کو، تو یہ ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس ہوگا. آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ، جس طرح میں نے کہا کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ، جو کہ سارے ڈیولپمنٹ جس میں ہے تو وہ اس میں شامل ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کریشن آف نیو ویلیوز کو دیکھیں. پریگمیٹزم ہیو نو فکسڈ ایمز اور گولز آف ایجوکیشن. کچھ فکس ایمز اور گول جو ہے نا وہ نہیں ہے، بلکہ یہ فلیکسیبل ہے. اس میں جو چیزیں اس کو ریکوائرڈ ہو تو وہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو روس دا جنرل ایجوکیشنل ایمز آف دا پریگمیٹزم از جسٹ دا کریشن آف نیو ویلیوز. نیو ویلیوز پیدا کریں گے نا، کریشن آف نیو ویلیوز. ٹھیک ہے، سو دا مین ٹاسک آف دا educator is to put the educated into a position of developing values for himself. He will develop him for himself. ٹھیک ہے، وہ خود جو چیزیں ہیں نا وہ بنائیں گے، اپنے لیے ویلیو کو کریٹ کریں گے. نیکسٹ سیکنڈ نمبر پوائنٹ ہے ایکٹیویٹی اینڈ ایکسپیرینس.
فار دا کریشن آف نیو ویلیوز پیدا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایکٹیویٹی اینڈ ایکسپیرینس آر اسینشل، ایکسپیرینس اور ایکٹیویٹی اس کے لیے اسینشل ہے. ایجوکیشن شوڈ دیئر فور پرووائڈ فزیکل اور انٹلیکچوئل مورل اینڈ اسٹیٹک ایکٹیویٹیز از دا میڈیا فار دا کریشن آف ویلیوز. نمبر فرسٹ پوائنٹ جو ہے، فرسٹ ایمز آف ایجوکیشن جو ہے وہ کریشن آف نیو ویلیو ہے. تو یہ ایکٹیویٹی اینڈ ایکسپیرینس جو ہے یہ بیس فراہم کریں گے کس چیز کے لیے؟ کریشن آف نیو ویلیوز کے لیے. نمبر تھرڈ ہے پرسنل اینڈ سوشل ایڈجسٹمنٹ. بٹ آل دیز آسپیکٹس آر ڈیولپڈ ناٹ فار third number, personal and social adjustment, but all these aspects are developed not for their own sake but for meeting the individual and social needs of a man. شروع میں بھی یہ بات تھوڑی ڈسکس ہوئی کہ یہ انڈیویجول کی جو ریکوائرمنٹس ہے، جو اس کی نیڈز ہے، سوشل نیڈز ہے، اس کو ہی میٹ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ پرسنل اور سوشل ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک انڈیویجول کے لیے یہ ہوں گے، نہ کہ اپنے خاطر اپنے اون سیک کے لیے جو ہے نا یہ ڈیولپمنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. So the main aim of education is to direct the impulses, interest and abilities towards the satisfaction of the felt needs of the child in the environment. جو انڈیویجول ہے، جو لرنر ہے، جو اسٹوڈنٹس ہے، جو چائلڈ ہے، جو انوائرمنٹ میں وہ اپنی نیڈز، اپنی ضروریات کو فیل کرتے ہیں، تو اس کو کی سیٹسفیکشن کے لیے جو ہے نا یہ سارے چیزیں، اس کے انٹرسٹ، اس کی ڈیمانڈ، اس کی ایبیلٹیز، یہ سارے چیزوں کو مطلب جو ایمز ہوتا ہے ایجوکیشن کو، سارے اس کے ہی ان مطابق، اس کے انٹرسٹ، اس کے ایبیلٹیز، اس کے ڈیمانڈز، اس کے ریکوائرمنٹس، ان چیزوں کی طرف جو ہے اس کو ڈائریکٹ کریں گے. ایمز آف ایجوکیشن جو ہے اس کی لرنر سینٹر ہوگا. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 4 جو ہے ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس. دین ایز ایوری انڈیویجول از ریکوائرڈ ٹو سالو مینی ڈائیورس پرابلم ان ہز لائف, the aim of education should also be the formulation and cultivation of dynamic, adaptable, resourceful and enterprising mind. ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس جو کہ وہ ایکسپیرینس اس طرح کرے نا کہ جب نیو سچویشن اس کو سامنے آ جائے تو ڈائنامک اڈاپٹیبل ہو، وہاں پہ وہ نیو سچویشن کو اڈاپٹ کر سکے. اس کا پریویس نالج جو ہے، وہ پریویس ایکسپیرینس جو ہے، وہ ابھی ریسنٹ جو سچویشن ہے، ریسنٹ جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے اس کا مائنڈ میں ہو، وہ اس کو بطور ایز اے ریسورس یوز کرے اور وہ اپنا ریسنٹ پریزنٹ لائف میں جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. تو یہ ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس جو ہے ایک لرنر میں، ایک انڈیویجول میں یہ چیزیں پیدا کریں گے. اٹ از ود سچ اے مائنڈ دیٹ اوریجنل اینڈ کریٹو تھنکنگ از پاسبل وچ ول enable a person to cope successfully with the varied situation of life. زندگی میں مختلف صورتحال آئیں گے تو اس کو کوپ کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے، کامیابی سے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو ہے نا پرسنل جو ایک شخص ہوتا ہے، جو ایک انڈیویجول ہوتا ہے، وہ اس قابل ہو کہ وہ اپنے طرف سے وہ ایکسپیرینس بھی ہو اور کچھ کریٹیو تھنکنگ بھی ہو. کریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ آف دا باکس، جو کہ پہلے اس کے پاس ہو یا نہ ہو لیکن وہ سچویشن کو بامپ لے کے یہ سچویشن اس طرح ہے اور اس میں مجھے یہ کرنا ہے، تو اپنی کریٹیوٹی اس میں شو کرے. موجودہ اویلیبل مطلب اس کے پاس آپشن نہ ہو، بلکہ مطلب ان سائڈ دا باکس اس کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہو، آؤٹ آف دا باکس وہ سوچے. ٹھیک ہے. کریٹیو مائنڈ کے ساتھ کریٹ سم تھنگ نیو، ہی ول فائنڈ دا نیو سولوشن فار اے پرابلم. ٹھیک ہے کہ نیو سولوشن کیا ہے اس میں، تو اس کے لیے جو ہے نا مطلب ایڈیشن کرے گے. آلریڈی اس کا ایکسپیرینس ہے تو اس ایکسپیرینس پہ اگر وہ مطلب سالو نہیں ہو رہا ہے وہ پرابلم، تو سم تھنگ ہی ول ایڈ سم تھنگ نیو، کریٹیو تھنکنگ کرے گا. ٹھیک ہے. Pragmatism emphasizes adaptation to environment, construction and reconstruction of experience and development of capacities to control the environment. Control the environment کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کو وہاں پہ چاہے اسٹریسفل سچویشن ہو یا پیسفل ہو یا جس طرح بھی کی کنڈیشن ہو، اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا یا اڈاپٹ کرنا انوائرمنٹ کو، تو یہ کنٹرول آف انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب جان ڈیوی کے نزدیک جو کنٹرول آف انوائرمنٹ ہے یہ ایجوکیشن ہے، کہ ایجوکیشن آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ کو اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کر سکے. تو پریگمیٹزم کیا ہے؟ یہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ آپ اڈاپٹیشن کریں انوائرمنٹ کے ساتھ. کس طرح؟ کنسٹرکشن اینڈ ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینس. کنسٹرکشن جو نئے آپ بنائیں گے اور ریکنسٹرکشن جو پہلے سے موجود ہے اس میں آپ موڈیفیکیشن کریں گے.
एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज़, इस ये सलाहियतें पैदा करे अपने आप में कि आप जो है माहौल को कंट्रोल कर सके। ठीक है। लास्ट 5 नंबर जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है इसको याद रखें, इसको हम इससे सिंपल SIMPLE इसको अपने साथ नोट करें अगर मुमकिन है आप लोगों के लिए। SIMPLE सिंपल, इससे जो है सोशल डेवलपमेंट है, I से जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, M से जो है मॉरल डेवलपमेंट है, P से जो है फिजिकल डेवलपमेंट है, L से जो है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, E से जो है इमोशनल डेवलपमेंट है। तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका एम्स ऑफ एजुकेशन है। ऑल राउंड डेवलपमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल इज also important aims of education. The individual develops physically, mentally, socially, morally and aesthetically. तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं सिंपल वर्ड से एक्रोनिम यूज करें, SIMPLE सिंपल, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट और आखिर में ई जो है इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये एम्स ऑफ एजुकेशन था। सेकंड टॉपिक जो है वो है प्रेगमेटिज्म और करिकुलम। प्रेगमेटिज्म के नज़दीक करिकुलम किस तरह होना चाहिए, तो करिकुलम जो है एक्टिविटी करिकुलम हो और यूटिलिटेरियन करिकुलम हो और साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस टॉपिक के सब टॉपिक जो है वो 3 है। एक्टिविटी करिकुलम, प्रेगमेटिज्म के नज़दीक जो है करिकुलम किस तरह होना चाहिए, इस तरह का करिकुलम हो जहाँ पे आप एक्टिविटी कर सके। नेक्स्ट जो आपके है यूटिलिटेरियन करिकुलम, ऐसा करिकुलम हो जिसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, प्रैक्टिकल हो, यूज़फुल हो। ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के जो है उसको इंटीग्रेट करके उसको इकट्ठा करना। तो इस तरह की करिकुलम हो। तो करिकुलम के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। ठीक है। प्रेगमेटिज्म एंड करिकुलम, ये देखें एक्टिविटी करिकुलम। ठीक है। एक्टिविटी करिकुलम क्या है, प्रेगमेटिज्म आर नॉट इन फेवर फॉर फिक्सिंग करिकुलम इन एडवांस। एडवांस में जो है ना करिकुलम फिक्स करने के फेवर में ये नहीं है। Only an outline of the activities may be kept in the view in the beginning and a curriculum be evolved according to the requirements of the situation. जो सूरत हाल होगा उसके रिक्वायरमेंट्स के इन मुताबिक इस करिकुलम को जो है ना ये एवॉल्व करेंगे। लेकिन पहले से जो है ना जस्ट आउटलाइन बना के कि ये एक्टिविटीज़ हमने करना है, शुरू में वो बस अपने पास रखेंगे, बाकी जो है सिचुएशन के मुताबिक जो है जो रिक्वायरमेंट होंगे सिचुएशन के उसी के इन मुताबिक जो है चीज़ों को एवॉल्व करेंगे। ठीक है। दस इट विल बी अ फ्लेक्सिबल एंड चेंजिंग करिकुलम। तो करिकुलम क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, चेंजेबल हो गया। चेंज हो सकता है, रिजिड और ये नहीं है। ठीक है। करिकुलम प्रेगमेटिज्म वालों के नज़दीक जो है वो फ्लेक्सिबल है, ना कि रिजिड है। While deciding it, the nature of the child and the multiple activities of life must be taken into consideration. जब भी करिकुलम को आप डिसाइड करते हैं तो आप नेचर ऑफ चाइल्ड जो है, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका IQ लेवल क्या है, तो ये सारे जो कि स्टूडेंट्स के टाइप से उसी को मद्देनज़र रख के उसके इंडिविजुअल डिफरेंस और इन सारी चीज़ों को जो है ना इसको कंसिड्रेशन में लेकर आना है। ठीक है। और मल्टीपल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। बाकी भी चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ वगैरह जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लाइफ सिचुएशन उसकी क्या है, लाइफ प्रॉब्लम, डेली लाइफ प्रॉब्लम क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है यूटिलिटेरियन करिकुलम। देन pragmatic curriculum is utilitarian, useful हो, only those experiences are provided which gives as much knowledge and skills to child as he required for his present and future life। जो present life और future lives के लिए एक इंडिविजुअल के लिए, एक चाइल्ड के लिए, एक लर्नर के लिए जो स्किल्स और जो नॉलेज रिक्वायर्ड होते हैं तो ओनली वही एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। एट द एलिमेंट्री स्टेज जो है आपका उस पर क्या करेंगे, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, नेचर स्टडी, ड्राइंग एंड हैंड वर्क आर प्रोवाइडेड। एलिमेंट्री लेवल जो हमारे प्राइमरी लेवल है, एलिमेंट्री मिडिल लेवल है और हायर सेकेंडरी लेवल है, इस तरह की हायर एजुकेशन लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल पे जो है ये चीज़ें क्या क्या फराहम करेंगे, ये रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये चीज़ें। नेचर स्टडी और ड्राइंग और हैंड वर्क आर प्रोवाइडेड। ठीक है, ताकि वो जो स्किल्स है वो सीख सके।
گراس موٹر سکلز اور یہ چیزیں جو ہے نا فائن موٹر سکلز اپنے ہاتھوں کے استعمال جو ہے وہ سیکھ جائے. رائٹنگ کرنا اور رننگ کرنا اور جو مسلس کا استعمال اس میں ہوتے ہیں. At a later stage, practical subjects like language or social studies, physical sciences, میتھمیٹکس اینڈ ہائیجینز آر انکلوڈیڈ ان دا کریکولم. تو یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہو ہائر لیٹر اسٹیج پہ ہائی اور ہائر سیکنڈری لیول پہ. ایگریکلچر فار بوائز اینڈ ہوم سائنس فار گرلز از پرسکرائب. ٹھیک ہے, اس کو بھی زراعت جو ہے لڑکوں کے لیے اور جو ہوم اکنامکس ہے جو گھر کی چیزیں ہے ہوم سائنس جو ہے اس میں ڈیکوریشن کرنا اور اس کی جو فوڈ اور ڈیکوریشن پہ فوکس کرنا گھر میں جو چیزیں ہیں نا تو یہ ہوم سائنس کہلاتا ہے ہوم اکنامکس. ٹریننگ ان سم کرافٹ آف ووکیشن از آلسو ایڈوکیٹڈ. ووکیشنل نالج جس میں ہم جسٹ اسکل سیکھتے ہیں تو وہ بھی اس میں ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے پرنسپلز آف انٹیگریشن. پرنسپلز آف انٹیگریشن جو ہے while deciding the subject of curriculum the principle of integration is kept in view. انٹیگریشن کا مطلب ہے اکٹھا کرنا, اسمبل کرنا, مختلف سبجیکٹس کو ایک ساتھ مطلب ایک ہی بک کے انداز میں پڑھانا, اور یہ بک کی تعداد کو کم کرنے کے لیے اور سائز کو کم کرنے کے لیے اس طرح چیزیں ہم کرتے ہیں, انٹیگریشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کریکولم کا. Instead of dividing knowledge in various subject spheres, integrated knowledge found various problems of life is preferred. ٹھیک ہے, instead of working at separate subject, the people should be encouraged to draw freely upon all knowledge that is relevant to the activity in which he happens to be engaged. مطلب مختلف سبجیکٹس میں جو مختلف ٹاپکس ہے ایک جیسے ٹاپکس ہے مختلف سبجیکٹس میں تو آپ اکٹھا کرے ایک ہی سبجیکٹ میں اس کو پڑھائے تو یہ انٹیگریٹڈ سبجیکٹس ہو گئے. جس طرح ہمارے شروع میں مڈل کلاسز کے لیول تک جو ہے نا کیمسٹری فزکس بایو پھر 9-10 میں وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں. شروع میں جرنل سائنس میں یہ سارے چیزیں ایک ہی ساتھ ہوتے ہیں. تو اس طرح کی یہ انٹیگریشن سلیبس ہوتا ہے کریکولم. Pragmatism, however, does not include cultural activities in the curriculum as they do not provide any the utilitarian aspects and therefore neglect such useful subjects as poetry and art. یہ کہتے ہیں کہ کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہے نا یہ اس کو اگنور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو انکلوڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ اتنا یوزفل نہیں ہے, یوٹیلیٹیرین آسپیکٹ جو ہے یہ اس کا نہیں ہے, تو اس لیے اس کو یہ نیگلیکٹ کرتا ہے, نظر انداز کرتے ہیں یہ اس طرح کے سبجیکٹ کو جس طرح کی پوئٹری ہے یا آرٹ ہے وغیرہ. نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے پریگمیٹزم اینڈ میتھڈ آف ٹیچنگ. کون سا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے پریگمیٹزم والے اڈاپٹ کریں گے تو اس میں 3 چیزیں ہیں, لرننگ بائی ڈوئنگ ہے, پروویژن آف ریئل لائف سچویشن ہے اور پروجیکٹ میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, تیسرے نمبر پہ پروجیکٹ میتھڈ ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں ٹیچنگ میتھڈز میں. لرننگ بائی ڈوئنگ جو ہے جان ڈیوی کا مشہور مقولہ ہے اور یہ KPPSC کے SDO ٹیسٹ میں بھی آیا تھا جو SDO ٹیسٹ ہوا ہے. پریگمیٹزم اس وہاں پہ پوچھا گیا تھا کہ لرننگ بائی ڈوئنگ مطلب کون سے فلاسفر یا ایجوکیشنسٹ نے کہا ہے, تو جان ڈیوی. Pragmatism is not in favor of old and worn out methods of teaching. پرانے ٹریڈیشنل میتھڈ جو ہے لیکچر میتھڈز یہ اس کے حامی نہیں ہے. ٹھیک ہے, it believes in experimenting with new methods کے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن کرنا. These methods are devised by the teacher in the light of real life situation. حقیقی زندگی کے جو سچویشن ہوتے صورتحال اس کے ان مطابق یہ ڈیوائز کرتے ہیں, اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, اس کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ایجوکیشن از ناٹ ٹیچنگ اور امپارٹنگ نالج, جسٹ گیونگ نالج نہیں ہے, فیکچوئل نالج جو فیکٹس آپ شیئر کریں گے اس طرح نہیں ہے, بٹ ٹو انکریج لرننگ تھرو سیلف ایفرٹ اینڈ ایکٹیویٹی, بلکہ اس کو اس طرح حوصلہ دینا, اس کو اس قابل بنا دینا کہ وہ خود جو ہے کریٹیو ایکٹیویٹی کرے, اپنی طرف سے سیلف ایفرٹ کر سکے. ٹھیک ہے, نالج از ناٹ obtained فرام بکس بٹ بائی ایکچولی ڈوئنگ تھنگز. یہ کہتے ہیں کہ بکس کے کتابوں سے جو ہے نالج ہم گین نہیں کریں گے بلکہ ایکسپیرینس سے. لرننگ بائی ڈوئنگ اگر ایکچولی ہم چیز پرفارم کرتے, پرفارمنس سے اپنا جو ایکسپیرینس کرتے تب جا کے ہم نالج گین کریں گے. ٹھیک ہے, پروویژن آف ریئل لائف سچویشن. پریگمیٹسٹ thus stresses ایکشن rather than ریفلیکشن. نہ کہ بس بکش نالج جو ہے وہ وہاں سے اٹھائے بلکہ ایکشن کرے. ٹھیک ہے, پریگما کا مطلب کیا ہے, ایکشن ہے, تو اس پہ اس کا فوکس ہے کہ خود ایکسپیرینس کرے. The child should be put in real life situation so that he may
himself solve the problem practically, عملی طور پر وہ جو ہے مسائل کو حل کر سکے، ٹھیک ہے. which arise out of those situation، یہ تب ہوگا جب آپ اس کو ریئل لائف سچویشن فراہم کریں گے. he must be engaged in purposeful creative activity and problematic acts، جو problematic ایکشن ہو، ایکٹیویٹیز ہو یا کریٹیو ایکٹیویٹیز ہو تو اس میں ایک پرپسفل کریٹیو ایکٹیویٹی میں آپ اس کو انگیج کریں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کا جو ہے 3rd نمبر پروجیکٹ میتھڈ ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن آف پریگمیٹزم از ٹو ایجوکیشنل پریکٹس از دا پروجیکٹ میتھڈ. یہ پروجیکٹ میتھڈ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. وچ از پروجیکٹ میتھڈ کیا ہے؟ پرابلمیٹک ایکٹ کیریڈ ٹو کمپلیشن ان اٹس نیچرل سیٹنگ. نیچرل سیٹنگ میں آپ کو ایک سچویشن دیے گئے ہے، اس سچویشن کی سلوشن کو آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں اس کو، تو یہ آپ کا کیا ہے؟ پروجیکٹ میتھڈ ہے. دا چائلڈ از گیون اے ریئل اینڈ پرپسفل ٹاسک ٹو کیری آؤٹ. ایک ریئل اور پرپسفل بامقصد کام اس کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ورک جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ٹاسک جو ہے یہ ورک کا ایک سب پارٹ آپ کہہ سکتے ہیں. while doing so he experiences the need of certain principal skills and methods which he acquires. جو ایسا کام جو کرتے ہیں، جو پرابلم کو سالو کرتے ہیں، تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہو؟ نالج کی ضرورت ہوگی، اسکلس کی اور ایکسپیرینس کی. تو یہ مطلب اسی کے دوران ہی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایکوائر کریں گے، ٹھیک ہے. ناٹ فارملی بٹ انسیڈنٹلی. اور یہ چیزیں فارملی مطلب آپ نہیں سکھائیں گے، بلکہ انسیڈنٹلی وہ خود سیکھیں گے کہ یہ اس کا سلوشن یہی ہے، ٹھیک ہے. Thus the child gets knowledge and skills from the experiences gained in the accomplishment of the task. ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے نا، اس کو اکمپلش کرنے کے لیے وہ خود ایکسپیرینس جو ہے اسکلز اور نالج کو گین کریں گے، ٹھیک ہے. Psychologically also this method is sound because the child is always interested in doing things with his own hands. ٹھیک ہے، خود جو کام کرتے ہیں نا وہ مطلب اس میں بچے کی انٹرسٹ بھی ہوتی ہے. نفسیات والے یہی کہتے ہیں کہ یہ میتھڈ جو ہے بہت ہی زبردست ہے بچوں کی انٹرسٹ ابھارنے کے لیے، اور وہ خود کام کرتے ہیں. تو پھر جو ہے نا آپ اس کو پروسیجرل نالج بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب وہ ایک پروسیس کے بعد جو ہے نا وہ سیکھ جاتے ہیں، تو پھر یہ بھولنے والے نہیں ہوں گے، یہ اس کے لیے جو ہے نا لانگ ٹرمز میموری میں اس میں رہیں گے. In such a method, the school, the curriculum and the subject matter are all considered from the child's point of view. تو اس لیے جو ہے نا اس میتھڈز میں جو کہ پروجیکٹ میتھڈ میں ہے، اسکول اور کریکولم جو ہے نا یہ یا سبجیکٹ میٹر جو ہے یہ سارے آپ لرنر پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا کنسیڈر کریں گے. There are 5 stages in the project method. First of all, the teacher provide a real situation فراہم کریں گے، یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا. Then the people choose the project، پھر جو ہے پروجیکٹ کو چوز کریں گے، 2 ہو گئے. پھر جو ہے پلانس فار اٹس ایگزیکیوشن، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے پلاننگ کریں گے، 3 ہو گئے. دا نیکسٹ اسٹیج از دا ایکچوئل ایگزیکیوشن کریں گے، ایک پلاننگ کریں گے، منصوبہ بنائیں گے، اور ایک جو ہے ایکچوئل ایگزیکیوشن کریں گے، تو یہ 4 ہو گیا آف دا پلانز. اینڈ لاسٹلی دا ایویلویشن اینڈ ججمنٹ آف اٹس یوٹیلیٹی. پر آخر میں جو ہے نا تو یہ پروجیکٹ میتھڈ کے 5 اسٹیپس بھی ہو گئے، ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے پریگمیٹزم اینڈ ڈسپلن. کیا ہے مطلب پریگمیٹزم والوں کے نزدیک جو ہے ڈسپلن کیا ہے؟ Then pragmatism believes that powerful and cooperative activities carried on in free and happy environment are conducive to good discipline. یہ پریگمیٹزم جو ہے نا پاورفل اور کوآپریٹیو ایکٹیویٹیز پہ یقین کرتا ہے کہ ایک فری اور ہیپی انوائرمنٹ ہے جو سارے ان کو اس میں بشمول مطلب دوسرے جو لرنر تھے اس کو کر کے ایک گڈ ڈسپلن پہ اس کا فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سچ ایکٹیویٹیز کریٹ ان چلڈرن ورچوز لائک ٹولریشن، اس میں برداشت، میوچول ریسپیکٹ، سیلف کنٹرول، دوسروں کے باہمی احترام جو ہوتا ہے، سیلف کنٹرول، امیٹیٹیو اینڈ اوریجنیلٹی، ایتھینٹک چیزیں اس میں جو ہے نا وہ آئیں گے اس ڈسپلن سے، اس طرح کی ایکٹیویٹی سے. They thus of a long way in the training of characters and the establishment of self discipline. سیلف ڈسپلن پہ اس کا فوکس ہے، خود اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے کر آئیں گے اور اپنے کریکٹر جو ہے اس کو ٹرین کریں گے، ٹھیک ہے. دس میں آلسو کال سیلف ڈسپلن، اس کو سیلف ڈسپلن بھی کہا جاتا ہے. اٹ از ناٹ امپوزڈ آن دا چائلڈ بائی اینی ایکسٹرنل اتھارٹی. ایکسٹرنل اتھارٹی جو ہے وہ کچھ فیکٹرز اور کچھ کنڈیشنز وغیرہ نہیں لگائیں گے، بلکہ خود وہ سیلف ڈسپلن بنائیں گے، ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ دا چائلڈ امپوزز اٹ اپان ہم سیلف.
والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر وہ اپنے آپ پہ یہ ڈسپلن اپلائی کریں گے اور خود اپنے کریکٹرز اور یہ چیزیں جو ہے اوریجنیلٹی، سیلف کنٹرول اور میوچول ریسپیکٹس، ٹولریشن، یہ ساری چیزیں خود اپنے آپ میں پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. ہینس دس از دا بیسٹ ٹائپ آف ڈسپلن، اس لیے یہ بہترین ٹائپ آف ڈسپلن آپ کہہ سکتے ہیں. پریگمیٹزم آلسو ایمفیسائز سوشل ڈسپلن تھرو پارٹیسپیشن ان کوآپریٹیو ایکٹیویٹیز ان دا اسکول سوسائٹی. اسکول سوسائٹی میں جو کوآپریٹیو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس میں شمولیت کے تھرو جو ہے آپ سوشل ڈسپلن پہ زور دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دس پارٹیسپیشن انیبلز دا چائلڈ ٹو امبائب ورچوز لائک ٹولرینس، میوچول ریسپیکٹ، سمپتھی، انیشیٹیوز اور سروس آف ہیومینٹی. تو یہ ساری چیزیں آپ اس طرح کے کاموں میں شمولیت کے ذریعے جو ہے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ آپ یہ خصوصیات جو ہے ٹولرنس، میوچول ریسپیکٹ، سمپتی اور انیشیٹو اور سروس آف کمیونٹی پیدا کر سکے اپنے آپ میں. لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس جو ہے 7-8 منٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو جلدی سے کور کر لیتے ہیں. پریگمیٹزم اور ٹیچر کیا ہے، ٹیچر کا رول کیا ہے پریگمیٹزم میں. تو یہ گائیڈ اور فرینڈس کے طور پہ ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب اتھارٹیٹیو نہیں ہوگا، اپنی طرف سے چیزیں نہیں دیں گے، گرو نہیں ہوگا، آل ان آل یہ نہیں ہوگا ٹیچر، بلکہ جو آلریڈی چیزیں مطلب لرنرس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے. دا چیف فنکشن آف پریگمیٹک ٹیچر از ٹو کریٹ ریئل لائف سچویشن، اس کو فراہم کریں گے وچ ود سم پرابلمز مے ایمرج اینڈ دا چائلڈ بی انٹرسٹڈ in the solution of those problems. Thus the teacher puts his people in the position of discoverer and experimenter. وہ ڈسکورر اور ایکسپیریمنٹر کے طور پہ اپنے بچوں کو جو ہے، اپنے لرنر کو جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن اس کو دیں گے اور پھر جو ہے اس کو ڈسکوری اور ایکسپیریمنٹس کرنے میں جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس کو گائیڈ کریں گے. ہی از ناٹ ٹو امپوز اینی تھنگ آن دا چائلڈ، اپنی طرف سے کچھ چیزیں اس کے اوپر امپوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اٹ از دا چائلڈ ہو ول ڈیسائڈ ہز اون ایمز، گولز اینڈ پرپز. وہ خود اپنے ایمز، گولز اور پرپز جو ہے ڈیسائڈ کریں گے لرنر انڈیپینڈنٹلی، آزادانہ طور پر. ٹھیک ہے. مطلب ٹیچر اس پہ امپوز نہیں کریں گے. دا ٹیچر از سمپلی ریکوائرڈ ٹو پرووائڈ اپرچونیٹیز فار ایکٹیویٹیز اینڈ لرننگ. جسٹ اس کو جو ہے نا ایکٹیویٹیز اور لرننگ جو ہے یہ اپرچونیٹی آپ فراہم کریں گے. دا ٹیچر از اے فرینڈ اینڈ اے ہیلپر. یہ جسٹ ہیلپر ہے، فرینڈ ہے، فیسیلیٹیٹر ہے، گائیڈ ہے. ٹھیک ہے. ہی ہیز ٹو پرووائڈ اپرچونیٹیز فار چلڈرن فار ایکسپیریمنٹیشن ان اسکول اینڈ پلے گراؤنڈ. پلے گراؤنڈ میں یا اسکول میں کہیں پہ یہ ایکسپیریمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ جسٹ اس کو اپرچونیٹی جو ہے وہ فراہم کرے. کنکلوژن پہ آتے ہیں. وی کین سے ان کنکلوژن دیٹ پریگمیٹزم ہیز کنٹریبیوٹیڈ گریٹلی ٹو دا پریکٹس آف ایجوکیشن. ہاں، پریکٹس آف ایجوکیشن کے لیے اس کے کافی کنٹریبیوشن ہے پریگمیٹزم فلاسفی کے. اٹس ایمفیسائز آف چائلڈز انڈیویجولیٹی پہ اس کا فوکس ہے، اس کے نیڈس پہ، اس کے انٹرسٹ پہ اور اس کے ایپٹیچیوڈ پہ. اور اٹس پرنسپل آن لرننگ بائی ڈوئنگ. یہ کام جو کرتا ہے لرننگ بائی ڈوئنگ کرتا ہے، ایکٹیویٹی اور ایکسپیرینس پہ اس کا فوکس ہوتا ہے. اور یہ فوکس کرتا ہے، اسٹریس کرتا ہے انٹیگریشن آف نالج کو، مطلب اکٹھا کریکولم جو ہوتا ہے، اینڈ ریلیٹنگ دا کریکولم ٹو ریئل لائف سچویشن کے مطابق کریکولم کو لے کر آتا ہے. اینڈ اٹس پروجیکٹس میتھڈ آف ٹیچنگ کو اپناتا ہے. آر آل ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. یہ وہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اس کو جسٹ اس نے خلاصہ پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹو بی ریممبرڈ بائی دا ماڈرن ایجوکیٹر فار سکسیڈنگ ان ہز ایجوکیشنل ایفرٹس. تو یہ سارے ماڈرن ایجوکیٹر جو ہے یہ چیزوں کو یاد رکھیں. بٹ اٹس ایکسٹریم ٹائپس آف یوٹیلیٹیرین اینڈ ڈینائل آف اسپرچول کلچرل ویلیوز آر انپیلیٹیبل. مطلب یہ اس کی ایک لمیٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ مہنگا ہے، ہر ایک جو ہے نا اس کو بہت زیادہ یوٹیلیٹیرین بنایا ہے، تو اسپرچول کلچرل کو یہ ڈینائی کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتا ہے. تو یہ اس طرح جو ہے انپیلیٹیبل ہو گیا اس سے. Then humanities and cultural activities have no place in the pragmatic scheme of education. یہ ہیومینٹیز اور کلچرل ایکٹیویٹیز اس میں پریگمیٹک اسکیم آف اسٹڈی جو ہے اس کے ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے ان کا کوئی جگہ نہیں ہے. اٹ ہیز آن فیتھ ان ایٹرنل ٹروتھ وچ از اسٹیبل باڈی آف نالج. ایٹرنل دائمی چیزوں پہ جو ہے اس کا فوکس ہے. It represents the American social background and as such it is less practicable in the Indian schools. Indian schools میں جو ہے نا یہ less practicable ہے اور یہ امریکن سوشل بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. یہ امریکن فلاسفی ہے. لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہے میرٹس اینڈ لمیٹیشن. تو میرٹس اینڈ لمیٹیشن آف پریگمیٹزم. پریگمیٹزم بینگ این ایپس
epistemological theory. یہ جسٹ نالج سے تعلق ہے. has made significant contribution to the practice of education. ایجوکیشن کو پریکٹس میں لے کر آنے کے لیے اس کا کنٹریبیوشن ہے. It opposes formalism and artificiality in philosophy. It wants to test every theory by its practical consequences. یہ ہر ایک چیز کو ایکسپیریمنٹیشن سے جو ہے نا گزارنا چاہتے ہیں. فارملزم اور آرٹیفیشیلی فلاسفی پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. It stresses experiences social efficiency, the principles of integration. مطلب یہ اسٹریس کرتا ہے ایکسپیرینس پہ, سوشل ایفیشینسی پہ, پرنسپلز آف انٹیگریشن پہ, ایکٹیویٹی میتھڈ پہ, چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن پہ. یہ اس کے میرٹس ہو گئے. دا پریگمیٹک فلاسفی آف ایجوکیشن ہیز پروبیبلی بین سبجیکٹڈ ٹو مور کرٹیسزم دین اینی ادر ایجوکیشنل فلاسفی. کوئی دوسری ایجوکیشنل فلاسفی اتنا کرٹیسزم کا سامنا نہیں کرنا پڑا ان کو, سب سے یہ ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ دا کرٹیسزم ہیز بین جسٹیفائڈ, اور یہ ہے بھی کہ جس طرح کرٹیسزم کیا گیا ہے تو وہ کرٹیسزم درست بھی ہے. ایکسٹریم ٹائپ آف یوٹیلیٹیرینزم ہے اس میں, ٹھیک ہے. دا پریگمیٹسٹ آؤٹ لک آف ججنگ آل ایکٹیویٹیز ان ٹرمز آف ہیومن ایکسپیرینس اینڈ ریلیٹنگ دیم ٹو ہیومن پرپز ڈز ناٹ اسٹرینتھن دا ہیومن سوسائٹی. اٹ از اے نیرو آؤٹ لک, ٹھیک ہے. اپوزیشن آف ہائر اینڈ اسپریچول ویلیوز کے یہ اپوزیشن کرتے ہیں ہائر اور اسپریچول ویلیوز کے. نیگیشن آف فکسڈ ایمز آف ایجوکیشن, یہ فکسڈ ایمز آف ایجوکیشن جو ہے یہ نیگیشن اس پہ کرتے ہیں. ہیومینٹیز اینڈ کلچرل ایکٹیویٹیز فائنڈ نو پلیس ان دا پریگمیٹک اسکیم آف ایجوکیشن. ہیومینٹیز اور کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ایجوکیشن میں. اٹ از این اینٹی انٹلیکچوئل, یہ اینٹی انٹلیکچوئل ہے. دا مین ایریا آف کنسرن آف پریگمیٹزم از دا مارکیٹ پلیس آف ڈیلی لائف, ٹھیک ہے. جو ڈیلی لائف میں سچویشن ہوں گے, پرابلم ہوں گے, تو اس پہ زیادہ فوکس ہے. نو فیتھ ان اٹرنل ٹروتھ. Truth is seen as constantly being changed and tested rather than a stable body of knowledge. یہ اسٹیبل باڈی آف نالج نہیں ہے ویلیو اور ٹروتھ, بلکہ یہ چینج ہو سکتے ہیں. ٹروتھ وہی ہے جو کام کر کے دکھائے. اٹ از تھیوریٹیکل دین پریکٹیکل. یہ پریکٹیکل ہونا چاہیے تھا, مطلب یہ یوٹیلیٹیرین ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے نا بہت ایکسپینسو بھی ہے. اٹ از لیس پریکٹیکیبل ان دا انڈین اسکول. اٹس ایجوکیشنل امپلیکیشن آر کوائٹ ایکسپینسو اینڈ نیڈ اوور ہالنگ. مور اوور اٹ پریزنٹس امریکن ٹیمپر اینڈ سوشل بیک گراؤنڈ. It is not in consonance with the Indian philosophy of life. It has lost its hold even in the America, the country of its origin. جہاں پہ یہ پریگمیٹزم کی اوریجن ہوئی ہے وہاں پہ بھی اس کی تقریباً کیا ہے, افادیت جو ہے وہ یہ کھو چکا ہے اپنا ہولڈ جو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر.